اگر آپ بھی اپنی روزمرہ کی روٹین سے تنگ آ گئی ہیں یا آپ ڈپریشن میں رہتی ہیں یا پھر سستی کاہلی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ روز کی روٹین سے ہی چلتے رہیں. ہمیں اپنی تھوڑی سی روٹین چینج بھی کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں بھی کچھ نیا ہو. روز ایک ہی کام کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی لائف میں کچھ تھوڑا سا نیا لانا چاہیے تاکہ ہم بھی اب انجوائے کر سکیں اور اپنی اس روٹین سے اکتاہٹ محسوس نہ کریں. جیسا کہ آپ کو میرے ٹاپک سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا میرا ٹاپک بھی کچھ اسی قسم کا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہاں میں رات کے ولاگ شروع ہے رات سے، کیونکہ میں اپنے بچوں کے لیے کیک بنا رہی تھی. بچوں نے فرمائش کی تھی کہ ممی آج کیک بنائیں، تو میں ان کے لیے کیک بنا رہی تھی. تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کر رہی تھی. یہاں میں نے 2 انڈے ڈالے تھے، میں 2 کپ میدا لیا میں نے، اس کے اندر میں نے 1 کپ چینی ڈالی، 1 کپ کوکنگ آئل اور 1 چھوٹا ٹی اسپون میں نے ڈالا تھا اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر کا، اور چند قطرے ونیلا ایسنس کے. تو یقین کریں میرا کیک بہت ہی مزے کا بنا. یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اب ریسیپی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے چلیں گے اور ہم اپنا ٹاپک بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے. تو اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ چاہتے ہیں تو ان 5 باتوں پر عمل کریں، تو یقین کریں آپ کی زندگی بھی پرسکون اور خوبصورت ہو جائے گی، اور آپ بھی جو آپ کے اندر سستی کاہلی کئی دفعہ آ جاتا ہے وہ بھی آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی. ہم عورتیں بھی کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا ریسٹ چاہیے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ اچھا نیا پن ہو. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی روٹین چینج کرنی ہوگی. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو روٹین کو چینج کریں. جو روز ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے، اگر آپ کا کام تھوڑا سا دل نہیں کر رہا کام کرنے کو تو آپ بالکل نہ کریں، تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں. آپ کمرے میں آئیں، پنکھا چلائیں، کولر، اگر اے سی ہے آپ کے پاس تو اے سی چلائیں اور تھوڑی دیر لیٹ جائیں اور اپنے آپ کو فریش کریں. اور اپنی جو زندگی میں آپ کے خوبصورت لمحات ہیں ان کے بارے میں سوچیں تاکہ آپ فریش ہو جائیں. ورنہ نہیں تو اس صورت میں آپ ان باتوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو بہت یاد آتی ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر کے بارے میں، اپنے جو جوانی کے دن تھے، اپنی بہنوں کے ساتھ آپ نے وہ وقت کیسے گزارا، یہ سارا ٹائم سوچیں. تو آپ بالکل آپ دیکھیے گا، میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ آپ بالکل فریش ہو جائیں گی اور آپ کا مائنڈ بھی سیٹ ہو جائے گا، اور جو آپ کے اندر تھکاوٹ سستی کاہلی آ رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. سب سے پہلی عادت جو آپ نے اپنے اندر اپنانی ہے وہ ہے صبح جلدی اٹھنے کی عادت. آپ صبح کی روٹین چینج کریں، صبح جلدی اٹھیں، نماز پڑھیں، اللہ کا نام لیں. نماز پڑھنے کے بعد 10 منٹ قرآن ضرور کھولیں، چاہے آپ ایک ہی صفحہ پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، اس سے دل کو بہت سکون ملتا ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے. یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اور آپ کو سکون بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ سے اپنی وابستگی کو بہت مضبوط کر لیں. جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ہمیشہ پرسکون ہی رہتے ہیں. تو آپ بھی میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ کے سو جائیں، تھوڑی دیر سو جائیں، پھر دوبارہ اٹھیں جتنے بجے آپ اٹھتے ہیں. اگر تو ہسبینڈ جاب پہ جاتے ہیں، آج کل تو بچوں کی چھٹیاں، اٹھیں بچہ ہسبینڈ کو ناشتہ بنا کے دیں، اور اپنا کچن تو میں اکثر یہی کہتی ہوں کہ رات کو ہی سمیٹ لینا چاہیے. آٹا بھی میں بھی رات کو ہی آٹا گوندھ لیتی ہوں، سارا کچن سمیٹ کے سوتی ہوں تاکہ صبح میں اٹھوں تو مجھے سارا اچھا فیل ہو. کیونکہ جب آپ صبح اٹھیں گی تو کچن میں اتنے برتن گند دے کے قدرتی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈپریشن میں رہتے ہو، اللہ ابھی تو اتنا کام پڑا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے. لیکن جب آپ رات کو ہی سارا کام ختم کر کے سوئیں گی تو صبح جب آپ دیکھیں گی کچن صاف ستھرا تو آپ بہت اچھا فیل کریں گی، اور اس سے نہ تو آپ کو ڈپریشن ہوگا نہ تھکاوٹ. اور اس کے بعد آپ کچن میں جائیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے اپنے لیے ناشتہ بنائیں. میں بھی اسی طرح کرتی ہوں. صبح اٹھ کے پھر میں اپنے بچے تو ظاہر آج کل چھٹیاں تھوڑا لیٹ ہی اٹھتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں اور اپنے لیے بناتی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہی کچن کے دوسرے سارے کام بھی دیکھتی رہتی ہوں. یہاں جو کیک تھا وہ تو میں نے رات کو ہی بنایا تھا، لیکن اب یہ صبح کی میری یہ شروع ہو چکی ہے. تو یہاں میں اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، تو یہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی. تو میں بس دوسری جو اہم بات آپ نے اپنی زندگی میں کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. یہ سب سے ضروری بات ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹائم
ٹائم نہیں دیں گی، اپنے آپ کا خیال نہیں رکھیں گی تو آپ دوسروں کا کیسے خیال رکھ سکتے؟ آپ بیمار پڑ جائیں گی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی کیئر کریں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اپنے لیے وٹامن جو بھی آپ کے یوز کرتے ہیں طاقت کی چیزیں وہ ساری لیں، اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کریں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اور بلا وجہ اپنے آپ کو بالکل نہ تھکائیں، تاکہ اگر آپ ٹھیک رہیں گی تو آپ گھر چلائیں گی، بچے دیکھیں گی، خاوند کو دیکھیں گی، لیکن اگر آپ ہی بیمار پڑ جائیں تو آپ یقین کریں کہ پھر کس طرح چلے گا۔ میں ابھی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، کئی دفعہ میری روٹین بدل جاتی ہے، میں رات کو لیٹ سوتی ہوں یا کام زیادہ کر لوں تو اکثر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے سانس کا مسئلہ بھی ہے تو میرے ساتھ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں دیکھتی ہوں کہ میری روٹین بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر لیٹ اٹھتی ہوں تو بچوں کے لیے پھر ایک دم میرے پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، بچوں کا بھی ناشتہ بناؤ، ہسبینڈ کا بھی، سارا کچھ، تو وہ میں تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہوں، لیکن اگر ہم ساتھ ساتھ سارے کام مینیج کرتے جائیں تو ہمیں اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تیسری سب سے اہم بات ہے کہ اپنے اوپر خرچ کریں، اپنی دلی خواہشیں پوری کریں۔ بہت کر لیا آپ نے جی، اب اس کے بارے میں سوچ لیا، اس کے بارے میں سوچ لیا، اب بہت ہے، یہ تو ہماری زندگی کی روٹین ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے، گھر کے، ہسبینڈ کے بارے میں، لیکن تھوڑا سا ٹائم ہمیں اپنے آپ کو بھی دینا چاہیے، ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ آپ تھوڑا سا جو آپ کا دل کرتا ہے آپ شاپنگ کریں، تھوڑے ہی پیسوں کی کریں، 1000 500 جتنی آپ کی گنجائش ہے، 5000، لیکن اپنے اوپر اپنی ذات پہ ضرور خرچ کریں، کیونکہ اس سے بہت خوشی ملتی ہے۔ اگر آپ اپنی ذات پہ خرچ کریں گے تو آپ کو بھی اس طرح اچھا لگے گا۔ اپنے کچن کے لیے کوئی نئی چیزیں لے آئیں، گھر کے لیے، کچن میں اکثر نئی چیزیں لانے سے ہم عورتیں خوش ہوتی ہیں، جب نئی چیزیں، برتن یا کوئی ایسی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ کچن میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہو گیا۔ تو بس یہی میں آپ کو کہوں گی کہ اپنی ذات، جو آپ کوئی پرفیوم لینا چاہتی ہیں، میک اپ کا سامان، جیولری، شوز، جو آپ کا دل کرے وہ ضرور لیں، اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو خوش رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ سے اپنے لیے دعا مانگیں، اور اپنی مشکلوں کے لیے دعا مانگیں کہ اے اللہ میری مشکلیں آسان کر دے، اور میری جو پریشانیاں ہیں دور کر دے، مجھے ڈپریشن اور سستی کاہلی سے دور کر دے، اور میری تمام مشکلیں آسان کر دے، اور جو میں نے سوچا ہے میرا وہ تمام کام آسان ہو جائے، اور تو ہی کرنے والا ہے، اور یا اللہ تیرے ہی آسرے پہ میں بیٹھی ہوں۔ اللہ سے جب آپ مانگیں گی تو وہ ضرور پوری کرے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی انسان پوری نہیں کر سکتا۔ تو یہاں میں آلو بینگن بھی بنائے تھے میں نے، تو اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر، یہ میں زیرے والے بناتی ہوں، تو اس کے اندر بس ٹماٹر زیادہ ڈلتے ہیں، زیرے میں نے اس کو فرائی کر کے، آلو اور بینگن کو فرائی کر کے ہلکا سا فرائی کیا، پھر اس کے اندر ہی میں ٹماٹر، ہری مرچیں، نمک، ثابت کٹی ہوئی مرچ، ہلدی ڈال دیتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ گھی تو میں نے پہلے ہی ڈال دیا تھا، تو یہ بہت مزے کے کھٹے کھٹے بنتے ہیں، ٹماٹر اس کے اندر زیادہ جاتے ہیں، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ باتیں تو ہماری چلتی رہیں گی، اور ابھی آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آگے چل کے میں آپ کو بہت اچھی باتیں بتاؤں گی۔ تو اگر آپ اس سے پہلے کہا ہوگا آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ بینگن کی ریسپی، کیک کی ریسپی کیسی لگی، اور میری اس ویڈیو کو آپ ضرور سپورٹ کریں، اور میں کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں اپنا نیکسٹ کام۔ اگر آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا کام ختم کریں، اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جائیں، کیونکہ باہر نکلنے سے بھی انسان بہت زیادہ فریش ہو جاتا ہے، اس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، اور وہ باہر کی وہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جائیں، ضروری نہیں کہ آپ زیادہ دور ہی کہیں جائیں۔ تو یہاں میں کہہ رہی تھی کہ ضرور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جائیں، تاکہ اور اپنے ہسبینڈ کو بتائیں کہ آپ اس وقت بہت ٹینشن میں ہیں یا اس طرح فیل کر رہی ہیں، تو وہ ضرور آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو لے کے جائیں، اور اس طرح آپ تقریباً گھنٹہ ایک باہر بھی گزاریں گی تو آپ بہت زیادہ فریش ہو جائیں گی۔
سب سے آخری اور ضروری ہیبٹ یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین بدلیں اور رات کو جلدی سونا شروع. اس سے بھی جتنا لیٹ سوتے ہیں اس سے بھی ہماری طبیعت میں چڑچڑاپن اور تھکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب ہماری نیند پوری نہیں ہوتی تو ہم صبح جلدی نہیں اٹھتے، اور اگر اٹھتے بھی ہیں تو طبیعت بیزار ہوتی ہے، ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، تب خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایسا اس لیے ہے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی. میں بھی اکثر جب رات کو لیٹ سوتی ہوں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور بہت عجیب، بس یہی غصہ چڑھتا ہے، بچوں کو کبھی ڈانٹ دیا کبھی کچھ کر دیا. تو یہ پھر بعد میں نے سوچا کہ یہ اس وجہ سے کیوں ہے. پھر میں نے غور کیا اور میں نے سوچا کہ یہ واقعی نیند نہ پوری کرنے کی وجہ سے. اپنی نیند ضرور پوری کریں. رات کو موبائل دیکھنے کی عادت تھوڑی دیر دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی ختم کر دیں، تھوڑی دیر موبائل دیکھیں تو اور اس کے بعد اس کو بند کر دیں. اور کیونکہ آپ نے اگر سوچیں گی کہ آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے، آپ کے کام ہیں بہت سارے، تو آپ خود ہی اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گی. تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ میری ان باتوں پہ ضرور عمل کریں گی. ہم سارے اس پلیٹ فارم پہ جمع ہیں. آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کریں. میرا یہ چینل نیو ہے، اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ملیں گے ایک نئے نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ. یہاں میرا باتوں میں میرا پلاؤ بھی تیار ہو گیا تھا، جو میں نے مٹر کا پلاؤ بنائی تھی، جس کی ریسیپی بھی میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی تھی، ابھی نہیں کی. تو یہ بہت زبردست یقین کرے بنا تھا، اور اس کی خوشبو بھی بہت زیادہ آ رہی تھی. اللہ حافظ.